بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ قانون چارہ بڑا مجبور ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ تو سانپ ہی ہوتا ہے، اور بچھو کے بارے میں کیا پوچھنا کہ بچھو زہریلا ہے یا نہیں، اسے مار دینا چاہیے۔ قانون تو کہے گا کہ ثابت کرو یہ بچھو ہے، ثابت کرو کہ یہ زہریلا بھی ہے، ثابت کرو کہ یہ انسان کو ڈنک مارنا چاہتا تھا اور اس سے انسان کی جان جا سکتی تھی۔ یہ تو بیٹھا تھا ایک تاریک گوشے میں اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، پھر تم اس کو کیوں مارا؟ میں نے کہا مثال اچھی دی تم نے، مگر یہ ملک اور قوم کے بچھو تم کیسے مار سکتے ہو؟ اگر وہ چھپے بیٹھے ہیں تو ان کا پتہ لگانا ہی مشکل ہے، اور پتہ چل گیا تب بھی سینکڑوں ہزاروں بچھو تمہیں مل کے ہلاک کر دیں گے۔ یہ تو ہے، وہ بولا، اسی لیے تو کہا ہے کہ کام مشکل ہے، مگر سارے نہ صحیح 10 20 100 50 بچھو بھی مار دیے جائیں تو سمجھو آپ نے اپنا کام کر دیا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ ایک خفیہ تنظیم بنا لوں، اس میں میرے جیسے پاگل ہوں جو یہی کام کریں، چن چن کے انہیں ٹھکانے لگا دیں جہاں بھی موقع ملے۔ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ کام کس نے کیا، کہیں ایک منافق لیڈر مار دیا، کہیں ایک منشیات فروش، کبھی کوئی جعلی مزدور لیڈر، تو کبھی شر پسند مولوی، آپس میں کوئی رشتہ ہی نہ ہو، ایک واردات کا دوسری سے آپس کی دشمنی کا نتیجہ لگے اور سراغ کوئی نہ ملے۔ میں نے کہا تم پاگل ہو، کرتے کیا ہو، سوچتے کیا ہو؟ ٹھیک بولا آپ نے بھائی جی۔ وہ ہنسنے لگا۔ بات کیا شروع کی تھی میں نے اور کہاں نکل گیا؟ میرے جیسے جلے بہت ہیں جو ایسی باتیں سوچتے ہیں، کر کچھ بھی نہیں سکتے، ویلے لوگ ہیں نا، اس لیے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ الادین کا چراغ مل جائے، جن قابو میں آ جائے تو راتوں رات سب ٹھیک کر دیں گے۔ ایک جن بھی منافق کو سچا آدمی اور بے ایمان کو ایماندار تو نہیں بنا سکتا۔ میں نے کہا قوم کا کردار تو نہیں بدل سکتا، ہاں مگر اور بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اسے حکم دیا جائے کہ آج رات میں ساری سڑکیں بنا دو، ہر گاؤں قصبے اور شہر میں بجلی پانی گیس پہنچا دو، سب کے لیے اسکول کھڑے کر دو، اسپتال تعمیر کر دو، اور جا کے جہاں سے مرضی لاؤ، 1000 کھرب ڈالر لاؤ تاکہ صبح ہم سب کا قرضہ ان کے منہ پر ماریں۔ میں نے کہا تم نے وسیم کو 50,000 دیے تھے تاکہ وہ اپنے سالے تھانے دار سے کہہ کے تمہیں بھی پولیس میں بھرتی کرا دے۔ ہاں، اس نے ٹھنڈی سانس لی، بڑی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک لمبا ہاتھ مارا جائے، اس کے بغیر 50,000 جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے ایک فیکٹری کا مال رول کیا، اس میں کچھ گڑبڑ تھی، مالکوں نے مجھے 50,000 تو ادا کر دیے، مگر صبح رپورٹ پہنچ گئی اوپر والوں کو، بڑی تفتیش ہوئی اور بہت سے لوگوں کی پیشی ہوئی۔ میں 2 ہفتے گھر سے نہیں نکلا۔ میرے حلیے کا ایک انسپیکٹر پکڑا گیا۔ وسیم نے مجھے بتایا کہ رقم چودھری صاحب کو پہنچ گئی ہے اور بہت جلد مجھے انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ کیا تم انٹر پاس ہو؟ ہاں، اس لیے تو مجھے یقین آ گیا تھا، ویسے بھی فٹ ہوں پولیس کی نوکری کے لیے، وہ بولا، مگر میں چودھری سے ملا تو وہ الٹا میرے گلے پڑ گیا کہ مجھ پر الزام لگاتے ہو میں نے رشوت لی ہے تم سے 50,000۔ 2 ہفتے اس نے مجھے حوالات میں بند رکھا اور میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو جھوٹا الزام لگانے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر 2 ہفتے میں بستر پر لیٹا رہا کیونکہ میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، میرے لیے اذیت تھی۔ وسیم نے الگ مجھے بے عزت کیا کہ تم کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایسے کون تھانے دار مانے گا، اب تمہارا کام کبھی نہیں ہوگا۔ پیسے بھی گئے، لیکن مجھے معلوم ہے اچھی طرح کہ وسیم جھوٹ بول رہا تھا، اس نے وہ رقم عیاشی میں خود ہی اڑا دی تھی، تمہاری بہن پر خرچ کر دی تھی۔ میں نے کہا مال حرام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، مگر تمہیں کیا نقصان ہوا؟ گھر کا پیسہ گھر میں ہی رہا، جیسے ایک جیب سے نکل کے دوسری جیب میں آ جائے۔ بھائی کا پیسہ تو تھا، بہن کو مل گیا، وہ بھڑک اٹھا۔ بار بار بہن کا نام لے کر مجھے بے غیرتی کے طعنے دینے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بھائی ضرور کہتی ہے مگر میری بہن نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ اس کی نظریں میرے پیچھے والی دیوار کو دیکھتی رہیں۔ میری ماں ہے وہ۔ میں بونچکا رہ گیا۔ ماں؟ پھر بھائی کیوں کہتی ہے؟ یہی دستور ہے، وہاں کا بیٹی ہو تو آپا کہتی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ وہ تلخی سے بولا، برا مت ماننا، اس کی
تو کون کا تیسرا ضلع بھی ہوگا۔ ماں بیٹے کا رشتہ باپ کے بغیر تو نہیں بنتا۔ ہاں بولو کیا نام بتاؤں میں؟ تمہیں معلوم ہے اپنے باپ کا نام؟ میرا چہرہ گرم ہو گیا۔ ہاں محمد عظیم تھا اس کا نام۔ سمجھ لو کہ میرے باپ کا بھی یہی نام تھا، محمد عظیم۔ کیا تم نے دیکھا اپنے باپ کو؟ نہیں، مگر مجھے معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہے؟ اس لیے کہ یتیم خانے کے ریکارڈ میں یہ نام درج ہے۔ اس کی جگہ شیخ تسلیم ہوتا یا عظیم بیگ تب بھی تم یقین کر لیتے۔ میں نے برہمی سے کہا، تم میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے۔ ہاں بھائی جی، مجھے کم سے کم یہ تو معلوم ہے کہ میری ماں کون ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں۔ بکواس بند کرو، ایک یتیم خانے اور طوائف کے کوٹھے میں بڑا فرق ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ آپ تو گرمی کھا گئے، مجھے بتاؤ کیا فرق ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ فرق یہاں ہے۔ اس نے اپنے سر کو انگلی سے بجایا۔ میں اپنے آپ کو بڑا بے غیرت سمجھتا ہوں اور تم خود کو بڑا عزت دار۔ حالانکہ ہم دونوں کو حالات نے یا حادثات نے وہاں پہنچا دیا تھا۔ اس کا الٹ بھی ہو سکتا تھا۔ تم میری جگہ ہوتے اور میں تمہاری جگہ، اس میں تمہارا میرا کیا اختیار تھا؟ جہاں ہم پیدا ہوئے کیا اپنی مرضی سے ہوئے تھے؟ اور ذرا غور فرماؤ بھائی جی، اس وقت یہاں کون زیادہ معزز ہے؟ آگے پیچھے جتنے لوگ موجود ہیں وہ کیا جانتے ہیں اور کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم میں سے کون حرامی ہے اور کون حلالی؟ نام کا لیبل تو ہم جب چاہیں بدل لیں۔ میرے پاس تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ بیٹھو یار، ایسی کیا ناراضی؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو آئندہ ہم سچ نہیں بولیں گے، اچھی لگنے والی جھوٹی باتیں کریں گے۔ اپنا یار ہے دونوں کا رئیس، وہ بھی لوارث ہے۔ ہم سب مل کے بیٹھیں گے اور اپنے ماضی کے بارے میں اچھی متاثر کرنے والی تاریخ بنا لیں گے۔ پورا شجرہ نسب ایسا ہوگا جس پر ہم فخر کریں، دادا پر دادا تک۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ ایک اکیلا اور دو 11، 3 ہوں تو 111۔ اس نے بڑی رئیسانہ شان سے 100 کا ایک نوٹ میز پر رکھا اور ویٹر کو اشارہ کر کے چل پڑا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں رئیس کہیں ملے گا؟ کیسے نہیں، آج ہی ملے گا، خود آئے گا میرے پاس۔ وہ بولا اور پھر میرے ساتھ چلنے لگا۔ تم ملنا چاہتے ہو ابھی اس سے؟ ابھی اس وقت وہ کہاں ملے گا؟ وہیں جہاں وہ لوٹ کے گیا ہے، شاہ جی کے پاس۔ ڈر لگتا ہے تو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ بولا، پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر شاہ جی نے پہچان لیا تمہیں، اس کا تو باپ بھی نہیں پہچان سکتا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اچھا چلو۔ جیرے نے ایک ٹیکسی روک لی اور ڈرائیور کے احتجاج کو نظر انداز کر دیا۔ چل پتر شرافت سے، ورنہ 2 دن میں تیری گاڑی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دماغ بھی۔ تھانے میں بڑے اچھے مستری ہیں۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، کرایہ میں دوں گا تمہیں۔ ڈرائیور نے یقین کیا یا نہیں مگر وہ روانہ ہو گیا۔ 20 منٹ بعد میں نے پھر وہ جگہ دیکھی جہاں بقول شاعر سیکھی۔ یہیں سے میرے دل کافر نے بندگی پہلی بار یہاں آیا تھا تو کتنا ڈرامہ ہوا تھا۔ شادو سے پہلی ملاقات کی ہر یاد کا نقش میرے دل میں محفوظ تھا۔ وہ پہلی نظر کا عشق تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے۔ اس پہلی ملاقات میں شادو نے اپنے لطف و عنایت سے مجھے اتنا ہی مسحور کر لیا تھا جتنا اپنے حسن کی جادوگری سے۔ وہ ماحول، اس کا قرب اور اس کا التفات، سب نے مل کے ایک طلسماتی فضا پیدا کر دی تھی جس نے مجھے جکڑ کے بے بس کر دیا تھا۔ آج میں بڑے فاتحانہ غرور کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ شاہ جی کی حیثیت میری نظر میں ایک شکست خوردہ سپہ سالار جیسی تھی جو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہار چکا تھا، اپنی سپاہ کے ناقابل تسخیر ہونے کے یقین سے محروم ہو چکا تھا اور خود اپنی عزت نفس کا احساس بھی کھو چکا تھا۔ وقت کی بساط پر ایک پیادے نے شاہ کو مات دے دی تھی، کیونکہ اس بے وقت اور حقیر مہرے کے پیچھے بڑے مہرے کھڑے تھے۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی، فقیر اپنے روزگار کے لیے نکل گئے تھے۔ مجھے شاہ جی کے ملنے کی امید بھی کم تھی، مگر میرا خیال تھا کہ رئیس ضرور ملے گا۔ ابھی 2-4 دن وہ پرانے معمول سے دور رہے گا، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے اس کے سب ٹھکانے معلوم ہیں اور میں اسے تلاش کرتا ہوا ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں سوائے اس جگہ کے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، او باؤ جی، آپ نے تو بولا تھا۔ میں نے کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو، ہم واپس جائیں گے۔ جیرے نے گاڑی کی چابی نکال لی۔ بس آدھے گھنٹے واپس آتے ہیں ہم۔
اب ٹیکسی ڈرائیور بے بس ہو گیا تھا اور انتظار کرنے پر مجبور تھا، ورنہ شاید وہ میرے وعدے کو بھول کر اور کرائے پر لعنت بھیج کے رفو چکر ہو جاتا۔ شاہ جی کی گاڑی موجود تھی۔ میں نے نیچے والے ہال میں جھانک کے دیکھا، وہاں تاریکی تھی اور ویرانی۔ مجھے اس پوری عمارت کے وجود سے لپٹی ہوئی خاموشی اور ویرانی میں عجیب سی نحوست کا احساس ہوا۔ معلوم نہیں شادو ایسے پر اسیب اور پر وحشت ماحول میں کیسے جیتی تھی اور میں نے یہاں اتنے دن کیسے گزار دیے تھے۔ وہ جگہ مجھے کسی اجڑے ہوئے قید خانے یا خرکاروں کے اڈے کی طرح لگی، جہاں زندگی کے سب آثار موت کی بھیانک تاریکی میں کھو گئے ہوں۔ جیرے کی دستک پر شاہ جی نے دروازہ کھولا اور کچھ دیر ہمیں خالی نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے جیرا ہی نہیں میں بھی اس کے لیے ایک اجنبی ہوں۔ اس کا چہرہ بیمار لگتا تھا، آنکھوں کی بوجھل سرخی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پیے ہوئے ہے۔ اس کے بال پریشان تھے اور اس نے صرف ایک نیکر بنیان پہن رکھی تھی۔ کوئی سوال کیے بغیر اس نے ہمیں راستہ دے دیا۔ کیا بات ہے، اب کیا لینے آیا ہے تو یہاں؟ اس نے مجھ پر نظر جما کے کہا۔ میں نے کہا میں رئیس سے ملنے آیا تھا، کہاں ہے وہ؟ اس نے خالی بوتل کو اوپر اٹھا کے دیکھا اور پھر مایوس ہو کے رکھ دیا۔ رئیس کا یہاں کیا کام؟ میں نے کہا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ واپس جا رہا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تک تو نہیں آیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، گلا گھونٹ دوں گا اس کا اور اس کی لاش تیرے حوالے کر دوں گا۔ وہی ہے ساری خرابی کا ذمہ دار، تجھے وہی لایا تھا یہاں اور تو نے مجھے برباد کر دیا، سب کچھ چھین لیا مجھ سے، میری شادوں کو لے گیا، حرامی کی اولاد۔ میں نے کہا میں چاہتا تھا کہ اب تم وہ ساری باتیں بھول جاؤ۔ بھول جاؤں؟ اتنی جلدی بھول جاؤں؟ اس نے کہا۔ ہمت تھی تو اکیلا آتا مجھ سے یہ بات کہنے کے لیے، مگر میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اپنے کسی دشمن کو نہیں چھوڑا میں نے، چاہے بعد میں مجھے پھانسی ہو جائے۔ میں نے کہا شاہ جی میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں تمہاری شادوں سے شادی کروں گا، عزت کی زندگی دوں گا اسے۔ وہ ہنسنے لگا۔ عزت کی زندگی تیرے پاس ہے؟ عزت جو دے گا اسے اور شادی کرے گا تو شادوں سے۔ اس نے ایک کہا مارا۔ وہ تجھ پر تھوکے گی بھی نہیں، میں جانتا ہوں اسے تجھ سے زیادہ۔ تیری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے تیری لاوارث کتے جیسے کی، جس کی نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا۔ میں نے جیرے سے کہا چل یار یہ نشے میں ہے، پاگل ہو رہا ہے۔ شاہ جی مجھے گالیاں دینے لگا۔ پتہ چل جائے گا تجھے بھی حرام کے پلے، ایک دن شادو لات مار کے نکالے گی تجھے اور تو چیاؤں چیاؤں کرتا دوڑے گا، کسی بس ٹرک کے نیچے آ کے کچلا جائے گا۔ شادی کرے گا شادوں سے؟ تیری ماں نے بھی شادی کی تھی۔ ذہنی صدمے نے شاہ جی کو اندر سے توڑ پھوڑ دیا تھا اور وہ اپنی ذلت امیز شکست کا غم بھلانے کے لیے ہوش و حواس کو شراب میں ڈبو رہا تھا، مگر اپنا دکھ دبانے اور اس کی اذیت کو چھپانے میں ناکام تھا۔ قانونی طور پر وہ بازی ہار گیا تھا، مگر ذہنی طور پر ابھی تک اس نے ہار کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، جیتنا واقعی مشکل ہوتا ہے مگر ہارنا اس سے کہیں زیادہ مشکل۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ معاملات اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ اس کے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ ٹیکسی والا سخت غمزدہ بونٹ کا سہارا لیے گھاس کا ایک تنکا چبا رہا تھا۔ اگر جیرا چابی نہ لے جاتا تو وہ یقیناً فرار ہو جاتا۔ پولیس والوں کا کیا اعتبار، سارا دن ساتھ لیے پھریں اور شام کو کرائے کی جگہ صرف تڑی دے کر رخصت کریں گے کہ چل پٹ، نہیں تو بیوی بچے رات بھر انتظار کرتے رہیں گے۔ جیرے نے کہا یہ پکڑ چابی اور ہمیں گھر چھوڑ کے جا۔ میں نے اسے تسلی دی، ہم وعدے کے پکے ہیں، آدھا گھنٹہ کہا تھا، اس سے پہلے ہی آ گئے، کرایہ بھی پورا دیں گے۔ ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد جیرے نے کہا یار رئیس آخر کہاں گیا؟ میں نے کہا شاہ جی جھوٹ نہیں بول رہا تھا، رئیس ادھر نہیں آیا، شاید اسے ڈر ہوگا کہ میں یہاں پہنچ کے اسے زبردستی واپس نہ لے جاؤں، کیا پتہ وہ تمہاری طرف گیا ہو۔ فکر مت کرو رئیس کی، میں تلاش کر لوں گا اسے اور سمجھا دوں گا کہ ہم سے شاہ جی نے کیا کہا تھا۔ لگتا مجھے بھی یہی ہے کہ رئیس لوٹ کر گیا تو شاہ جی اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ خیر اب وہ ہماری بھی ذمہ داری ہے بھائی جی، اور یار ہم اکیلے نہیں ہیں، اپنی چنڈال چوکڑی ہے، پوری ایک بیٹھک بھی ہے ہماری جہاں وہ سب جمع ہوتے ہیں، بڑی رونق لگی رہتی ہے۔ تم بھی دیکھو کسی دن آ کے
میں نے کہا کتنے لوگ ہیں اس چنڈال چوکڑی میں؟ بڑے نامی گرامی بندے ہیں بھائی جی، ایسے فنکار کے بندے کی آنکھ سے سرما غائب کر دیں یا سالم بندہ ہی غائب، اس وقت بھی ایک دو تو پڑے ہوں گے وہاں، مگر اصل رونق رات کو نظر آئے گی۔ رئیس کو ملا کے 8 ہو جائیں گے۔ وہ بولا کہاں ہے تمہاری یہ بیٹھک؟ میں نے کہا ادھر پرانی انارکلی میں، سامنے دکان ہے 5 اسٹار ڈرائی کلینر، اپنے یار سراج دھوبی کی ہے، ہم سب کو وہی کپڑے فراہم کرتا ہے۔ بھائی جی اتنے گاہک ہیں، کبھی کسی کی پتلون غائب کر دیتا ہے، کبھی کسی کی قمیض، سال 6 مہینے میں ایک کپڑا گم جائے تو بندہ تھوڑا بہت بول کے چپ ہو جاتا ہے، وہ بھی سن لیتا ہے ہر بات۔ اس کے علاوہ بھی جس کو جیسے کپڑوں کی ضرورت ہو مل جاتے ہیں، تمہیں بھی ضرورت ہو تو بے شک بتا دینا بھائی جی۔ دکان کے پیچھے ہی اس کا گھر ہے، 2 ہی کمرے ہیں مگر ایک چھوٹا ہے، اس میں وہ سوتا ہے، بڑے کمرے میں بیٹھک ہے۔ اور وہ فنکار کون ہیں جو وہاں آتے ہیں؟ ایسے بتانے سے کیا فائدہ، ملے گا تو جی خوش ہو جائے گا، مگر اچھا ہے تعارف پہلے ہی ہو جائے۔ ایک بتاتا ہے پٹاخے اور شب برات کے بم، مگر بڑے بم بھی بنا سکتا ہے لوہے کے پائپ بم سے۔ اس نے 1 فٹ موٹی دیوار گرا دی تھی، اس دیوار کے پیچھے تجوری تھی، اس کا وزن ہوگا 8 من۔ گجرانوالے کے مشہور جنگلی پہلوان کا پٹھا ہے، شاہ نواز عرف شانو پہلوان، وہ اور جانی اسے اٹھا کے لے گئے، ادھر بیٹھک میں لا کے تالے کو کھولا۔ گل خان پشاوری نے دنیا کا ہر تالا وہ جادو سے کھول لیتا ہے، جادو ہے اس کے ہاتھوں میں۔ ایک اور فنکار ہے محبوب عرف بوبی، کبھی ضرورت پڑے گاڑی کے ٹیپ کی یا اے سی کی تو اسے بتا دینا، پہلے پسند کر لینا، پھر اسے کہنا کہ وہ اگلے دن لا دے گا۔ بوبی تیر کمان استعمال کرتا ہے اور شرط لگا کے اڑتی چڑیا کا نشانہ لیتا ہے۔ کبھی اس کے بنائے ہوئے تیر کمان کو دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے، چھوٹے تیر کمان ہیں جو وہ جیب میں ڈال کے پھرتا ہے، فولڈنگ ٹائپ۔ 40 قدم سے نشانہ لے تو دل میں اتر جائے، مگر مرنے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ چلتی گاڑی کا ٹائر پھاڑ دے، گولی کی آواز ہوتی ہے، تیر خاموشی سے کام کرتا ہے۔ میں بونچکا رہ گیا، کتنے قتل کر چکا ہے وہ۔ قتل تو توبہ بھائی جی، اس کا گزارا تو ایسی چیزوں پر ہے جیسی میں نے بتائیں، گاڑیوں کے ٹیپ اور ریڈیو، اے سی وغیرہ۔ رات کے وقت تو ڈر جاؤ، 7 فٹ سے کچھ کم ہے، کالا سیاہ اور وزن 350 پاؤنڈ، کھڑکی کی سلاخوں کو ہاتھ سے الگ کر دیتا ہے۔ گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو سمجھ لو دیوار آ گئی، راستے میں گاڑی کے پہیے گھومتے رہیں گے، گاڑی 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ مکہ مار کے بیل کی گردن توڑ دی تھی اس نے، لیکن بیل نے پہلے ٹکر مار کے اسے مشتعل کیا تھا۔ چاچا پتنگ باز ہے جو دنیا گھوم چکا ہے اور ہر کام کر چکا ہے دنیا میں، تمہارا مطلب ہے ہر برا کام؟ وہ ہنسنے لگا، کام سب کرنے پڑتے ہیں بندے کو، اچھے برے۔ وقت کی بات ہے، جعلی نوٹ تک چھاپ چکا ہے، دستاویزات بنانے کا ماہر ہے، چھپکلی کی طرح سیدھی دیوار پر چڑھ جاتا ہے۔ 3 بار جیل گیا، 2 بار باہر اور 1 بار پاکستان میں۔ وہ ہم سب کا چاچا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا تم سب جرائم پیشہ لوگ ہو، ایک گروہ بنا لیا ہے تم نے۔ ظاہر ہے رئیس تم جیسے لوگوں کی صحبت میں ہی خوش رہ سکتا ہے، میرے ساتھ شرافت کی زندگی اسے راس نہیں آ سکتی تھی۔ وہ پھر ہنسنے لگا، کون سی شرافت کی بات کرتے ہو تم بھائی جی؟ سب معلوم ہے ہمیں، تمہارے کارنامے سنا چکا ہے رئیس ہمیں۔ 2 ملاقاتوں میں اس نے تمہیں سب بتا دیا۔ 2 ملاقاتیں بھائی جی، آپ کو وہاں کون لایا تھا؟ رئیس پرانا جاننے والا ہے اپنا، 2 بار تو ابھی ملا ہے، وہ جب آپ کے ساتھ تھا۔ وہ بہت آہستہ بات کر رہا تھا اور باہر ٹریفک کا شور بھی بہت تھا، ڈرائیور کی ساری توجہ گاڑی چلانے پر تھی، چنانچہ اس کے لیے ہماری باتیں سننا محال تھا۔ جب اس نے گاڑی روکی تو جیرا بھی ساتھ ہی اتر آیا۔ تو یہ ہے تمہارا ڈیرا؟ اس نے دلچسپی سے کہا۔ اب آئے ہیں تو چائے پی کر ہی جائیں گے اور تمہاری ماسی ہیر سے بھی ملیں گے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو 100 کا نوٹ دے دیا، اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ میرے حساب سے یہ بالکل مناسب اجرت تھی، شاید زیادہ ہی تھی۔
دیکھا تم نے، یہ شرافت کا نمونہ، اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اچھا ہوتا اگر میں اس سے کاغذات مانگ لیتا اور وہ الٹے 100 روپے دے کر جاتا۔ جیرے نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہی ہے نا وہ مکان جو تمہارے یار ناصر کا تھا، وسیم نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر بیچ دیا تھا کسی کو۔ میں نے کہا جب ہر بات رئیس بتا چکا ہے تمہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماسی ہیر نے دروازہ کھولا اور وردی والے تھانے دار کو دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئی۔ ہائے میں مر گئی، خیر تو ہے ناصر، پولیس نے کیوں پکڑ لیا تجھے؟